السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، ہم نے آج جماعت نویں کی اردو کتاب سے ایک موضوع چنا ہے جس کا نام ہے دھوئیں کے نقصانات۔ پیارے بچوں، یہ دھوئیں کے نقصانات آپ کے درسی کتاب اردو سے لیا گیا ایک مضمون ہے جو میں آپ کو آج دکھانے جا رہی ہوں۔ دھوئیں کے نقصانات۔ جو دھواں ہوتا ہے اس سے ہم پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دھوئیں کے مضر اثرات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ دھواں ماحول کو آلودہ کرتا جا رہا ہے۔ دھواں چاہے گاڑیوں کا ہو یا متعدد فیکٹریوں سے نکلنے والے دھواں ہو، یہ ہر شے کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ بچوں، آپ خود بھی جانتے ہیں جو دھواں ہوتا ہے اس سے ہم پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ دھواں جو ہے وہ پورے ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ جو ہوا ہم آکسیجن کی صورت میں لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے اندر جو پھیپھڑے ہیں وہ پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آکسیجن کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آکسیجن صاف ستھرا ہو تو ہمارا جسم جو ہے وہ بھی صاف ستھرا رہے گا اور تندرست رہے گا۔ سڑکوں پر لاتعداد چھوٹی بڑی گاڑیوں کے دن رات چلتے رہنے سے کافی مقدار میں زہریلا دھواں خارج ہوتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل جو ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ تعداد جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ان سے جو خارج دھواں جو نکلتا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت مضر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی ہمارا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور آس پاس کے ماحول کو متاثر کرتا ہے اور آکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے چاہے دھواں مشین کا ہو، چاہے وہ گاڑیوں کا ہو، چاہے وہ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ماحول پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جو آکسیجن ہوتا ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر تمام جاندار اشیاء خصوصاً انسان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ آئے دن مختلف قسم کے بے شمار کارخانوں سے جو دھواں خارج ہوتا ہے وہ بھی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے۔ بڑے اور صنعتی شہروں میں آج سانس لینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بچوں، آج جو ہم دیکھتے ہیں، جو چاہے پرندے ہو، انسان ہو، جو بھی جاندار اشیاء ہو، ان پہ اس دھوئیں کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جو دھواں بے شمار کارخانوں سے خارج ہوتا ہے اس سے ہمارے اس صنعتی شہروں میں آج سانس لینا بھی محال ہے۔ اس کی بڑی وجہ کارخانوں اور فیکٹریوں سے اٹھنے والے دھوئیں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں سے خارج شدہ زہریلی گیسوں کی کثافت ہے۔ ایک طرف دھوئیں کی کثافت کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، دوسری زہریلی گیسوں کے سبب نہایت خطرناک اور جان لیوا بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ دیکھتے ہیں جو فیکٹریوں سے یا گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کثافت کی وجہ سے آج کل جو بیماریاں عام ہو گئی ہے، عام پھوٹ پڑی جو بیماریاں جیسے آنکھوں میں جلن جیسی ہو رہی ہے یا نہایت جان لیوا بیماری جو آج کل عام ہوئی ہے، یہ اسی کا باعث ہے۔ اس سے تمام بیماریاں جو دھواں ہمارے ہوا کو آلودہ جو کرتا ہے اس سے تمام بیماریوں کا یہ باعث بنتا ہے۔
انہیں خطرناک خدشات کے پیش نظر اقوام متحدہ نے ماحولیات کی تعین عام بیداری پیدا کرنے کے لیے 5 جون کو عالمی ماحولیات دن منانے کے لیے کہا ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہی ہمارے اقوام متحدہ نے ماحولیاتی آلودگی کو دور کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، وہ ہے 5 جون، جو یہ دن عالمی ماحولیاتی دن منانے کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے کیا متاثر ہوں، لوگ اس عالمی ماحولیات دن کو اچھے سے نبھا کر اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم نے خود ہی اپنے ماحول کو آلودہ کیا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ہم نے ان کو بھی کاٹ کے ہم نے پورے اپنے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے۔ دنیا کی تمام ممالک اس ضمن میں اپنی عوام کو آگاہ کر رہی ہے، لیکن اب بھی عام بیماری کے زمرے میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکی ہے۔ ہندوستان میں ماحولیاتی تعلیم کو کالج سطح کے ساتھ ساتھ بنیادی سطح سے ہی لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہم نے اس کے لیے اسکول لیول سے لے کے کالج لیول تک ہم نے بنیادی سطح سے لازمی قرار دیا اس دن کو، تاکہ ہم اپنے ارد گرد جو ماحول کو اس آلودہ ہونے سے بچائیں گے، تاکہ ہمارا جو ماحول یہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ لہٰذا لوگوں کو چاہے کہ وہ مستقبل کی فکر کر کے دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھے، ورنہ خود انسان کا وجود بھی اس طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے جس قوی الجثہ اور دیو ہیکل ڈائناسور کا وجود دنیا سے مٹ گیا ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح ہمیں ایک کوشش کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد جو ہے پیڑ پودے لگانے چاہیے، اور ہمارے فیکٹریوں سے کارخانوں سے جو دھواں ہے اس کو زیادہ چھوڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہو جیسے ڈائناسور، دیو ہیکل ڈائناسور کا جو وجود ہے، جس طرح ان کی تعداد اب دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اگر ہم اپنے ماحول کو اس طرح آلودہ کر کے رکھیں گے تو ہمارا جو یہ ہے جو نسل ہے، آنے والی جو نسل ہے، دن بدن ان کا تعداد جو ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نسل کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو آنے والی نسل ہے ان کو کوئی دقت سامنے نہ آ جائے۔ یہ تھا موضوع دھوئیں کے نقصانات۔